کتاب بجنگ آمد، مصنف کرنل محمد خان، باب چہارم، کوہستان جنگ۔ بحر شیرباز نے ہمیں انگریزوں کے مقابلے میں رعایت تو کافی دی تھی کہ مرنے کے بعد ہمارے کانوں کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی، لیکن قبائلیوں کی اس اسلامی رواداری کے باوجود ہمیں زندہ رہنا کچھ زیادہ بہتر ہی معلوم ہوتا تھا۔ یوں بھی ہمیں ایک انگریز کو برج کے لیے فارغ کرنے کو بھیجا جا رہا تھا۔ کوئی شہادت کا معاملہ تو تھا نہیں کہ ہم گاڑی میں داخل ہوتے ہی سر بکف ہو جاتے۔ چنانچہ بالکل عام آدمیوں کی طرح سفر کیا، عام آدمیوں کی طرح بھیجنے والوں کو کوسا اور رات کو وہی متوقع خواب دیکھے کہ کان غائب ہیں۔ دوسرے روز بنو ٹرانزٹ کیمپ پہنچے۔ منزل مقصود تو میرن شاہ سے آگے دتا خیل تھی، جہاں ہمارا بریگیڈ ٹوچی کالم فقیر اپی سے لڑنے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ لیکن بنو پہنچ کر معلوم ہوا کہ آگے جانے کے لیے ROD یعنی سڑک کھلنے کے دن کا انتظار کرنا پڑے گا، جو ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ آتا تھا۔ اس وقفے میں شیرباز کو اتفاقاً علم ہو گیا کہ ہمیں چالاکی سے ٹام کی جگہ بھیجا جا رہا ہے۔ شیرباز اس پر بہت بھرم ہوا۔ مجھے پشتو نہیں آتی تھی، لیکن ٹام کے حق میں جو خاردار سی پشتو اس کے منہ سے نکلی، ظاہر تھا کہ کسیدے قسم کی چیز نہیں۔ البتہ اردو میں شیرباز نے ہمیں اتنا کہا کہ صاحب آپ کے ساتھ ٹگ ہی ہو گیا ہے، ہم اس کا علاج کرے گا، ہم تم کو واپس پشاور بھیجے گا۔ یہ تو میری سمجھ میں نہ آیا کہ شیرباز فوجی احکام میں ترمیم کیسے کرائے گا، لیکن شام کھانے کے لیے میس کو جانے لگا تو شیرباز ایک تکے کبابوں سے لبریز پلیٹ لے کر آ نکلا۔ کسی انگریزی میس کے رستے میں ایک دیسی افسر کے لیے تکے کبابوں سے بہتر کوئی روڈ بلاک نہیں۔ چنانچہ اس رات ہم میس سے غیر حاضر رہے۔ اس کے بعد شیرباز نے ہر کھانے سے پہلے تکے کباب کھلانے کا معمول بنا لیا۔ اس طرح ہفتہ گزر گیا اور سڑک کھلنے کا دن آ گیا۔ صبح کانوائے جانا تھا۔ رات شیرباز آیا تو میں نے کہا، شیرباز وہ پشاور کی واپسی کیا ہوئی؟ شیرباز کسی قدر جھنجھلا کر بولا، ہم نے تو تم کو اتنا تکا کباب کھلایا، خو تم ناجوڑ ہی نہیں ہوتا۔ شیرباز کی اسکیم کا اندازہ مجھے پہلا تکا کھا کر ہی ہو گیا تھا، چنانچہ میں نے اسی حد تک زبان درازی کی تھی جو باعث فساد نہ ہو۔ اگلے روز الگ صبح ہمارا کانوائے روانہ ہوا تو ہم پر پہلی مرتبہ ROD کے اسرار فاش ہوئے۔ واقعہ یوں ہے کہ ان دنوں قبائلی علاقے میں سفر کرنے سے پہلے چند اعتراضات رفع کرنا پڑتے تھے۔ بدقسمتی سے یہ لوگ اپنے اعتراضات کے اظہار میں زبانی فصاحت یا بلاغت کے قائل نہ تھے، بلکہ سرے سے ہی زبان کا استعمال ہی نہ کرتے تھے۔ مثلاً آپ موٹر پہ جا رہے ہیں اور اچانک کہیں سے ایک گولی آپ کے ٹائر میں بطور اعتراض آ لگتی ہے، یا چلتے چلتے اپنے رستے میں پل غائب پاتے ہیں اور دو چار ذرا خونخوار قسم کے معترضین آپ کے استقبال کے لیے آوارد ہوتے ہیں، جو بلا تکلف آپ کو موٹر سے نکال کر آپ کے روپے، پیسے اور کپڑوں کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں۔ آپ میں سے ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ الگ کر لیتے ہیں اور اس کے لیے آپ سے کلمہ پڑھوانا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ پھر اگر آپ ہندو ہیں تو فی الفور آپ کی مکتی اور نروان کا انتظام کر دیا جاتا ہے، اور اگر مسلمان ہیں تو آپ کو صوم و صلات کی مسلسل آسانی بہم پہنچانے کے لیے ایک غار مہیا کیا جاتا ہے، جہاں صوم کا ثواب تو زیادہ تر میزبان ہی کو پہنچتا ہے، البتہ صلات کا اجر آپ کی اپنی چیز ہے۔ اس خیال سے کہ آپ کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو، آپ کو شکم پوری سے خاص طور پر محفوظ رکھا جاتا ہے، تاکہ آپ کے رشتہ دار یا حکومت آپ کو روپوں میں تول کر واپس لے جاتی ہے یا پھر وہی گوشت تراشی کی نوبت آتی ہے۔ ROD ایسے اعتراضات کا جواب تھا۔ جس روز قبائلی علاقے کی سڑکوں سے کسی رسد کے کانوائے یا فوج کے کالم کو گزرنا ہوتا تھا، سڑک کی دونوں طرف پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہماری فوج چوکیاں جما لیتی تھی تاکہ سڑک پر آمد و رفت بغیر اعتراض جاری رہے۔ محافظ دستوں کے لیے چوکیوں پر بیٹھنا کوئی پکنک قسم کی چیز نہ تھی، کیونکہ دوسروں کی نسبت یہ لوگ معترضین کی گولیوں اور خنجروں سے زیادہ قریب ہوتے تھے۔ سڑک پر سے گزرنے والے اگرچہ محفوظ ہوتے تھے، تاہم ان کے منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے بھی اکا دکا گولی کہیں سے آ ہی نکلتی تھی۔ ہمارا کانوائے روانہ ہوا۔ سڑک کے دونوں طرف حفاظتی دستے اور بختر بند گاڑیاں موجود تھیں۔ ان میں سے اکثر اسکاؤٹ اور ملیشیا کے لوگ تھے، جن کے انگریز افسروں نے مزری کی شلواریں پہن رکھی تھیں اور سر پر کلہ دار پگڑیاں تھیں، کیونکہ اس علاقے میں کسی سر کا انگریزی ہیٹ کے نیچے سلامت رہنا کسی قدر غیر یقینی تھا۔ میرن شاہ، جہاں ہمارا بریگیڈ فروکش تھا، پہنچے تو ٹام پہلے سے ہی ہمارے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اونچا، پتلا، لال اور لمبی مونچھوں والا، بالکل ٹام، لیکن نہایت خوش مزاج۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، تو ان بدماشوں نے تمہیں برج کی خاطر نکال مارا ہے۔ تمہارا اپنا قصور ہے، تمہیں برج آنا چاہیے تھی۔ ٹام کی صاف گوئی مجھے بہت پسند آئی۔
تواضع کے بعد اس نے حسب معمول اپنے سیکشن کے جوانوں، گھوڑوں اور خچروں سے تعارف کرایا۔ مجھے یاد ہے ایک گھوڑے کے متعلق ٹام کے تعارفی الفاظ خاصے لرزہ خیز سے تھے اور مجھے اس سے ذرا دور ہی سے مزاج پرسی کی ہدایت کی گئی۔ اس گھوڑے کا ریجمنٹل نمبر 22 تھا۔ ٹام دوسرے روز سیکشن ہمارے حوالے کر کے پشاور چل دیا اور ہم اپنے بریگیڈ کے ساتھ دتا خیل کو روانہ ہوئے۔ دتا خیل افغانستان کی سرحد کے قریب واقع ہے اور فقیر ہپی کی جائے سکونت یعنی گروویخت سے قریب ترین برطانوی پوسٹ تھی۔ فقیر ہپی کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں پل صراط قسم کے مقامات سے گزرنا پڑا۔ ہر چند کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہماری فوجیں پہرا دے رہی تھیں، تاہم سڑک کے بعض حصے ایسے قبائلی نشانہ بازوں کی زد میں تھے جو خود تو چٹانوں کی اوٹ میں ہماری گولیوں سے محفوظ تھے، لیکن ان کی گولیوں اور ہمارے سروں کے درمیان ہوا کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کا جواب ہمارے پاس ایک ہی تھا کہ کلمہ شریف پڑھیں، سڑک کا وہ حصہ نہایت تیزی سے عبور کریں اور باقی معاملہ خدا کے سپرد کر دیں۔ اس ٹکڑے کو عبور کرتے ہوئے ہم نے اچھے خاصے سنجیدہ بزرگوں میں سنجیدگی کی تمام علامتیں غائب ہوتے دیکھیں۔ مقام عقل سے آساں گزر گیا اقبال، مقام شوق میں کھویا گیا وہ فرزانہ۔ البتہ وہ ٹکڑا عبور کرنے کے بعد ان میں تمام تر بزرگانہ تمکنت اود کر آئی۔ ہم سے پہلے گزرنے والوں میں سے ایک دو آدمیوں کو گولی لگی، پھر ہمارے سیکشن کی باری آئی جو 25-30 آدمیوں اور اتنے ہی جانوروں پر مشتمل تھا۔ اس ٹکڑے پر قدم رکھنے سے پہلے نائک حیات محمد نے دعا مانگی کہ یا اللہ ہم سب کو بچا اور ہم سے قربانی لینا ہی ہے تو ہم گھوڑا نمبر 22 پیش کرتے ہیں، کیونکہ اس کا علاج کچھ تیری ذات ہی کر سکتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے نائک حیات محمد کی دعا اللہ تعالیٰ تک خط مستقیم میں جا پہنچی، کیونکہ چند منٹ بعد تمام سیکشن بخیر و عافیت پار تھا، سوائے گھوڑا نمبر 22 کے، جس نے سینے پر گولی کھا کر اپنی جان آفریں کے حوالے کر دی اور اپنے NCO کی لاج رکھ کر فوجی ضبط کی مثال قائم کر دی۔ دتا خیل کی پوسٹ جو ایک چھوٹا سا قلعہ تھا، ایک خاصے کھلے میدان میں واقع ہے جس کے چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ ہمارے بریگیڈ نے پوسٹ کے قریب ایک وسیع دائرے میں ڈیرے ڈالے۔ دائرے کی مختلف کوسوں میں ایک معروف قاعدے کے مطابق مختلف یونٹوں کو جگہ دی گئی اور دائرے کے ارد گرد جو پستہ قد سی حفاظتی دیوار تھی اس کی مرمت کی گئی۔ اب اگلے روز فقیر ہپی کے خلاف جنگ آزما ہونا تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ اب چاروں ناچار ایک دو روز میں جاں بحق ہو جائیں گے۔ سرحدی جنگوں کا انداز کچھ نرالا سا ہوتا ہے، ہر روز ایک مارکا ہوتا ہے۔ کبھی کسی لشکر کے جمع ہونے کی خبر سنتے تو اس کی گوشمالی کے لیے جاتے، کبھی دشمن کے گاؤں کو گھیرے میں لے کر اس کے مکان اور برج تباہ کرتے، کبھی سڑک بنانے کے لیے جاتے اور کبھی ROD کے لیے۔ پہلے دن ایک لشکر کی تباہی کے لیے منہ اندھیرے ہمارا کالم کیمپ سے نکلا۔ پلٹن، رسالہ، توپ خانہ سب کے سب خاموش، خوف کا سا عالم، جاں بحق ہونے کا شدید احساس۔ آخر میدان کارزار میں پہنچے تو اپنے آپ کو چند دوسرے افسروں کے ساتھ ایک پہاڑی کی چوٹی پر پایا۔ ہم سے ذرا نیچے ہماری پلٹن اور توپ خانے نے مورچے سنبھال رکھے تھے۔ اس سے نیچے نالا تھا اور نالے سے پار کی پہاڑی پر دشمن تھا۔ فضا بدستور خاموش تھی۔ ہم اپنے دوربینوں سے دشمن کی حرکات دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ایک تنکا نہ ہلتا تھا۔ دفعتاً سکوت ٹوٹا اور آواز آئی، ٹھک ٹھوں۔ یہ گویا قبائلی گولی کی سگنیچر ٹیون تھی۔ جو ہی دشمن کی کمی گاہوں اور سمت کا اندازہ ہوا، ہماری طرف سے مشین گنیں دندنانے لگیں، توپیں گولے داغنے لگیں۔ معلوم ہوتا تھا دشمن صفحہ ہستی سے نابود ہو جائے گا، لیکن جو ہی ہمارا فائر بند ہوا پھر وہی ٹھک ٹھوں شروع ہو گئی۔ رہا ہمارے جاں بحق ہونے کا سوال تو وہ کچھ پیدا نہ ہو رہا تھا، کیونکہ اتفاق سے ہم اتنی بلندی اور فاصلے پر تھے کہ دشمن کی گولیوں کی زد سے باہر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ چٹانوں پر بغیر اوٹ کے بیٹھے دوربین آنکھوں سے لگائے میدان جنگ بلکہ کوہستان جنگ کا معائنہ کر رہے تھے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جہاں تک ہم بالا نشینوں کا تعلق تھا، پہلے دن کی جنگ اتنی ہی خطرناک ثابت ہوئی جتنا سینما میں جنگی فلم دیکھنا۔ لیکن ہمارے ساتھی جو دشمن کی گولیوں کی زد میں تھے ایسے خوش قسمت نہ نکلے۔ شام کو پتہ چلا کہ اس دن ہمارے 3 جوان مارے گئے۔ قبائلی مارکوں کا سب سے دردناک سین وہ ہوتا تھا جب قبائلیوں کے مکانوں اور برجوں کو گرایا یا جلایا جاتا تھا۔ آئیے یہ منظر دیکھیں۔ ندی کے کنارے سبز اور لہلہاتے کھیتوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو آج کل بالکل خالی ہے۔ سب مرد، عورتیں اور بچے پہاڑوں میں جا بیٹھے ہیں۔ کچے لیکن صاف ستھرے مکانوں میں قفل پڑے ہیں۔ وہ سامنے بڑی محرابوں والا مکان ہے جس کے ساتھ ایک بلند بالا اور دلکش سا برج ہے۔ یہ غالباً گاؤں کے ملک کا مکان ہے۔ حفاظتی فوج کی آڑ میں سفر مینا کے چند دستے گاؤں میں داخل ہوتے ہیں۔
کبھی کسی خاص شریر آدمی کا مکان اور کبھی گاؤں کا گاؤں زمین کے برابر کر دیتے ہیں۔ بڑے برج کا گرانا ایک نظارہ ہے جس پر ہر ایک کی آنکھ لگی ہوئی ہے، اور جو ہی اس کی بنیادوں میں بارود کا دھماکہ ہوتا ہے اور چشمے زدن میں وہ سر و قامت برج چکنا چور ہو کر ایک بے معنی سا ملبہ بن جاتا ہے۔ لیکن قبائلی اس حرکت پر کچھ بے جا طور پر مشتعل نہ ہوتے، وہ اسے بھی جنگ کا ایک حصہ سمجھتے۔ دن کو ان کے مکان مسمار کیے جاتے، لیکن رات کو وہ لوگ آتے، اپنی فصلوں کو پانی دیتے، ہل چلاتے اور مکانوں کا گرنا گویا ایک موسمی حادثہ سمجھتے اور دوبارہ تعمیر کر لیتے، گویا اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا۔ اگر کسی دن کوئی آپریشن نہ ہوتا تو قبائلی تفریحاً کچھ ہنگامہ کھڑا کر دیتے۔ ایک مرتبہ ہمیں ہفتہ بھر کیمپ سے باہر جانے کا اتفاق نہ ہوا۔ ایک دن تو قبائلی خاموش رہے، لیکن دوسرے روز اس پھیکی زندگی سے تنگ آ کر انہوں نے غروب آفتاب کے وقت ہمارے کیمپ پر گولیاں برسانا شروع کر دیں، اور اس وقت تک خاموش نہ ہوئے جب تک گولیوں کی جوابی بارش نہ برسا دی گئی۔ ایسی کمیاب رونق مہیا ہونے سے بظاہر ان کی تشفی ہو گئی، کیونکہ پھر وہ آرام سے سو گئے۔ اس کے بعد ہر روز سر شام پہاڑ کے کسی کونے سے مصرعے طرح کے طور پر ایک قبائلی گولی آ نکلتی، اور یہ شعر گوئی اس وقت تک جاری رہتی جب تک جواب میں ایک پوری غزل نہ پیش کر دی جائے۔ ہم میں سے اکثر سامعین کے زمرے میں تھے، اور اگرچہ باہر سے آنے والی گولی کا واجبی سا ڈر بھی رہتا تھا، تاہم ہر شام کا تماشا کچھ ایسا جزء زندگی بن گیا تھا کہ کسی وجہ سے ناغہ ہو جاتا تو ایسی ہی مایوسی ہوتی جیسے سینما ہال میں داخل ہونے پر فلم کی نمائش روک دی جائے۔ اس تماشے کے دوران ایک شام ہمارا ایک خوش مزاج اور کہنہ مشک خچر راہی ملک عدم ہو گیا، اور ہمارے سیکشن میں غم کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ بقول نائک حیات محمد آجہانی کا فیلڈ کرافٹ کا علم اس قدر پختہ تھا کہ اس کا ایک قبائلی کی گولی کی زد میں آنا باور نہ آتا تھا۔ لڑائی کے دنوں میں پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کے ذریعے دشمن سے نامہ و پیام بھی رہتا، بلکہ کئی روز ایسا ہوتا کہ 5-7 تن و من سے قبائلی ٹھوڑیوں کے نیچے سے پگڑیاں باندھے اور سفید چادریں تانے کیمپ میں آ داخل ہوتے، کالم کمانڈر سے بات کرتے اور پھر اسی طرح سفید پھریرے اڑاتے ہوئے تیز تیز کیمپ سے باہر نکل جاتے۔ بات خفیہ ہوتی، مگر ہم تک میں تفسیر لنگر گپ کی شکل میں آ پہنچتی کہ قبائلی چند لاکھ روپوں کی عوض صلح پر آمادہ ہیں، یا وہ مزید 1 سال کے لیے لڑنے کا چیلنج دے گئے ہیں۔ غرض 2 ماہ تک یہی انداز رہا، اور جس جنگ سے بچنے کے لیے شیرباز ہمیں تکے کباب کھلا کر بیمار کرنا چاہتا تھا، وہ نہایت ہی صحت افزا ثابت ہوئی۔ خود شیرباز کو اس زندگی سے عشق ہونے لگا جس میں اور چیزوں کے علاوہ مفت اور وافر راشن کا حصہ بھی تھا۔ جنگ اگرچہ اب ہفتے عشرے میں ختم ہونے والی تھی، تاہم شیرباز اور ہم ایک غیر معین عرصے کے لیے جنگ جاری رکھنے کے حق میں تھے۔ اتنے میں اچانک پشاور سے وائرلیس سے پیغام آیا، پشاور پہنچو، تمہاری جگہ پھر ٹام آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور پیغام آیا، ٹام کا انتظار کیے بغیر چل دو، میرن شاہ میں ہوائی جہاز تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حیران تھا کہ یالا ایک خستہ نیم لیفٹیننٹ کے بغیر کون سے کام بند ہیں جو ہوائی جہاز سے بلایا جا رہا ہے۔ بہرحال دتا خیل کو ایک ارمان انگیز سی الوداع کہی اور پشاور پہنچتے ہی ایڈجوٹنٹ صاحب کے حضور پیش ہوئے۔ مجھے دیکھ کر بولے، تم آ گئے، شاباش، اب تم سمندر پار جاؤ گے، تیاری کے لیے تمہیں 2 دن دیے جاتے ہیں۔ حکم سن کر باہر نکلا تو آگے جان وائٹ کھڑا تھا۔ بولا، دیکھا یہ ان سارجنٹوں کی سازش ہے، سمندر پار ٹام کو جانا چاہیے تھا، وزیرستان کی لڑائی تو اب ختم ہونے والی ہے، 2 دن کے لیے ٹام کو وہاں بھیج دیا ہے، وہ کل پرسوں آ جائے گا اور پھر یہ مزے سے برج کھیلیں گے، اور تم، خدا تمہاری حفاظت کرے، سر کو جھکا کر رکھنا۔ یہ سن کر دل کو سخت صدمہ ہوا، فوراً شیرباز کو طلب کیا اور تکے کباب کا آرڈر دیا، ساتھ ہی برج کی کتاب منگوا کر مطالعہ شروع کر دیا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے چیپٹر کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔